السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا بھائی عمر بھائی کہانی کے 41ویں حصے کے ساتھ حاضر ہے، اور میں آپ کو یہ باتیں پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ جو کہانی میں بناتا ہوں یا چلاتا ہوں، اس میں سے تقریباً 60 سے 70% جو ہوتا ہے وہ سچے واقعات ہوتے ہیں۔ باقی تھوڑا سا آگے پیچھے سے وہ گھیر گھار کے لایا جاتا ہے، وہ تو خیر سب کو ہی پتہ ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور کہانی کے دوران جو بات میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوتا ہوں، ان میں سے جو کام کی بات آپ کو لگے وہ آپ سمیٹ لیا کرو، یہ بھی ایک قسم کا علم ہے۔ طیب بھائی کا مشکور ہوں، اور باقی بہت سارے ایسے دوستوں جنہوں نے جوائن کیا، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، ان سب کا مشکور ہوں۔ چلیں جی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک کمرہ تھا، کچا پکا اینٹوں کا بنا ہوا کمرہ تھا، اور اس کی جو چھت تھی وہ شتیر اور اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، یہ جیسے گاؤں دیہاتوں میں ہوتی ہے۔ کمرے کے آگے ایک سین ہے، ساتھ چار دیواری ہے، کمرے کے درمیان میں ایک نیم کا درخت اور ایک بیری کا درخت ہے، اور اس سے آگے تھوڑی سی کھلی جگہ ہے، کونے پہ ایک واش روم بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 2-3 چھوٹی چھوٹی جانور بندھے ہوئے ہیں، جیسے بکریاں ہیں، اور ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ بیل کا بچہ، کٹا لالو۔ کمرے کے اندر جناب صاحب ایک بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگ تو نہیں کہا جا سکتا، ایک عامل، آپ کا عامل اصل میں ظاہری بات ہے جو بھی عمل کرنے والا ہے یا طویز دھاگے عملیات کرنے والا بندہ ہے، اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ جو بزرگان دین ہے وہ الگ کیٹیگری ہے۔ مطلب اگر آپ تھوڑا سا چیزوں کو انالیسس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم تویز لکھنے والے کو بھی عامل کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تویز دینے والے کو بھی عامل کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک دم کرنے والے بابے کو بھی عامل کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک جو بزرگان دین ہے، اگر وہ کسی کو دم کر دیں یا تویز دے دیں، ہم اس کو بھی عامل کہہ رہتے ہیں، جبکہ یہ کیٹیگریز مختلف ہوتی ہیں۔ بزرگ الگ ہوتے ہیں، عامل الگ ہوتے ہیں، اور بابے الگ ہوتے ہیں۔ خیر چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب ان کا حلیہ ایسا تھا کہ انہوں نے کالی چادر اڑی ہوئی ہے، اور گرم چادر، بڑے بڑے بال ہیں، داڑھی ہے، اور وہ انہوں نے اپنے آگے جو ہے نا سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے باکس رکھے ہوئے ہیں، ان باکس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے رنگ برنگے پین ہیں اور رنگ برنگی برش ہیں، اور ایک سائڈ پہ انہوں نے اپنے کچھ رجسٹر رکھے ہوئے ہیں، جیسے کچھ لکھنے لکھانے کا کام ہو۔ تھوڑا سا کمرے میں بعض ایک جگہوں سائڈ پہ پہ جو ہے جہاں نا لوگ کتوں سے کام نہیں چلاتے، مطلب مورتیاں نہیں رکھ سکتے، پھر وہ تصویروں سے کام چلاتے ہیں۔ آپ اگر کسی جگہ سندھ والی سائڈ پہ یا کسی اور جگہ پہ جائیں جہاں پہ ہندو کمیونٹی زیادہ ہوگی یا عمل کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے یا ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہاں انہوں نے پکچر رکھے ہوئے ہیں، تصویریں رکھی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ مورتیاں نہیں پڑی۔ تو انہوں نے بھی ایک سائڈ پہ جو ہے نا کافی زیادہ وہ پکچریں رکھی ہوئی تھیں، جن کے اوپر ڈفرینٹ کلر کے جو ہے نا وہ یا ڈفرینٹ طرز کے کچھ بت وغیرہ بنے ہوئے تھے، اور ان کے آگے انہوں نے بعض جگہوں پہ اگربتی جلائی ہوئی تھی، بعض جگہ پہ موم بتی جلائی ہوئی تھی، بعض جگہ پہ خالی پھول رکھے ہوئے تھے۔ اب ان کے ہاتھ میں نا ایک کپڑا تھا، اور اس کپڑے کو انہوں نے لپیٹ کر ایک گڑیا کی شکل دی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر پہلے انہوں نے اس کے پیٹ پہ کالے رنگ کا 7 دھاگے کے پھیرے دیے، پھر اس کو وہاں پہ گانٹ دی، پھر اس نے بازوؤں پہ 7 دفعہ دھاگے کو لپیٹا، پھر سر پہ 7 دفعہ دھاگے کو لپیٹا۔ کالے رنگ کا دھاگا تھا، سفید رنگ کا پتلا تھا، اور اس پتلے کی انہوں نے پین سے آنکھیں بنائی ہوئی تھیں اور منہ بنایا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے اس کے پاؤں کی طرف باری باری جا کے 7 دفعہ اس کو لپیٹا دیا۔ اب ان کو لپیٹا دینے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو کے انہوں نے کوئی منہ میں کچھ پڑا ہے، اور چلتے ہوئے جو ہے نا وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ اب انہوں نے کمرے سے باہر جو ہے نا ایک چولہا سا بنایا ہوا تھا، اس چولہے کے اوپر ایک دابڑا جس کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں پرات کہہ لیں یا دابڑا کہہ لیں یا ایک ڈونگا برتن کہہ لیں، جو لوگ پنجابی ہیں وہ جانتے ہیں دابڑا جو ہے جس میں عورتیں کپڑے دھوتی ہیں، وہ تھا، وہ چڑھا ہوا تھا آگ کے اوپر، اور اس کے اندر جو ہے نا ایک عجیب سے قسم کا جو ہے نا پانی تھا، اور وہ پانی بوائل ہو رہا تھا، اس کا کلر جو ہے نا پانی کا گرین تھا، اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ بالکل سامنے آ کے بیٹھ گئے، اور ایک ہاتھ پہ انہوں نے اس پتلے کو اٹھا لیا، اور دوسرے ہاتھ پہ انہوں نے ایک چراغ کو رکھ لیا، اور منہ اوپر کی طرف کر کے نا کچھ پڑھائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہوگی تو اس جو پانی میں سے بھاپ نکل رہی تھی، اس بھاپ کے اندر ایک شکل آ گئی۔ وہ ایک خوبصورت سی لڑکی تھی، یا عورت کہہ لیں آپ، کیونکہ لڑکی چھوٹی عمر کی ہوتی ہے تو عورت تھوڑا سا پکی عمر کی ہوتی ہے، تو اس کی خوبصورت سی ایک خاتون تھی جو چلتی ہوئی آ رہی تھی اور کسی سے باتیں کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی چال ڈھال سے لگتا تھا کہ اچھی اور خوبصورت کاٹھی کی عورت ہے،
اور بڑی دیدہ دلیر قسم کی بھی لگ رہی تھی. تو عامل کی آنکھیں بند تھیں اور وہ پڑھ پڑھ کے نا مسلسل اس دھوئیں جو مرغولہ پانی میں سے نکل رہا تھا اور جس کے اندر ایک شبیہ آ چکی تھی، اس شبیہ کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر پھونکنے لگا، اور پھر اس نے اپنی مٹھی کو زور سے دبا لیا جس مٹھی میں وہ پتلا پکڑا ہوا تھا چھوٹا سا. اور چند لمحے کے بعد جو ہے نا وہ پانی کے اندر جو شبیہ آ رہی تھی وہ غائب ہو چکی تھی. اس نے نیچے کیا اس کو، پتلے کو، اور اس پتلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ایک عمل کیا، اب وہ میں یہاں پہ نہیں پڑھ سکتا، وہ اجازت درکار ہوتی ہے. تو وہ عمل پڑھا اور پڑھ کے اس کے اوپر پھونک ماری اور اسے کہا کہ تو آج سے جو ہے نا اسیر ہو جائے گی. اچھا، اب جیسے اس نے یہ لفظ کہا تو ایک مخلوق جو ہے نا وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اب اس کا پورے کا پورا رنگ جو ہے نا وہ کالا تھا اور وہ پانی کی طرح لہرا رہی تھی. مطلب اس کی صرف آنکھیں تھی سرخ کلر کی، آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، باقی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا وہ. لیکن وہ یوں تھا جیسے وہ دھوئیں کا مرغولہ ہے لیکن پانی کا بنا ہوا ہے، اور وہ جو ہے نا لہرا رہا ہے. جیسے آپ لہریں جو ہے نا پانی کی کشتی چل رہی ہے اور اس کے پیچھے بڑی سلو انداز میں کشتی چل رہی ہے اور پیچھے پیچھے وہ پانی کی لہریں بنتی ہوئی جا رہی ہوں نا، تو وہ پانی کی لہروں کی طرح وہ لہرا رہی تھی ہوا میں. تو اس نے اسے کہا کہ تو نے مجھے اس کے اوپر اسیر کر دیا. اس نے کہا ہاں میں نے تجھے اس کے اوپر اسیر کر دیا، اور تو نے اس کو فلاں بندے کے ساتھ جو ہے نا لے جا کے، فلاں ابن فلاں، ماں کا نام لازمی لیا جاتا ہے، فلاں ابن فلاں کے ساتھ جا کے نا تو نے اس کو ملانا ہے، اس پتلے کو اور اس پتلے کو. اس کے ساتھ ہی اس نے ایک مٹی کا پتلا اٹھا لیا، اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا. تو وہ کہتا ہے کہ اس پتلے کو اور اس پتلے کو تو نے آپس میں ملانا ہے، میں نے تجھے ان دونوں پہ اسیر کر دیا، جا کالی فلاں کے ساتھ تو نے منسلک ہو جاؤ. اس کے ساتھ ہی وہ پانی میں لہراتا ہوا جو ہے نا پانی کے بلبلے کی طرح وہ اسی طرح لہراتا لہراتا ہوا میں نا وہ غائب ہو گیا. اب خاتون اپنے گھر میں بالکل آرام سے بیٹھی ہیں اور ایک دم سے انہوں نے کروٹ لی ہے اور کھڑی ہو گئی ہیں. کہتے میرے جسم پہ نا خارش سی ہو رہی ہے، عجیب سی چبھن سی ہو رہی ہے، یہ چبھن والی ہے. تو ان کے ساتھ بیٹھی دوسری خاتون نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ تو تم تو بھی ٹھیک ٹھاک دیکھا. تو نہیں، میرے بس جسم میں نا یوں لگتا ہے جیسے کچھ چیزیں کاٹ رہی ہیں. تو اس نے کہا اچھا کچھ نہیں ہوتا، جا کے نہا لو اور کپڑے چینج کر لو. تو وہ گزرتے ہوئے نا ایک شیشے کے سامنے سے گزرتی ہیں، تو جیسے ہی آگے گزری ہیں پھر ایک دم سے واپس آ گئی. اس نے کہا کہ یہاں پہ کوئی ہے کمرے میں؟ نہیں کمرے میں کوئی نہیں ہے. دوسری خاتون نے کہا، کہتے یار ایک تو ہاسٹل لائف میں رہتے رہتے بھی نا بس عجیب سی سچویشن بن چکی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی کبھی دیکھ رہا ہے اور کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے. تو ایک تو میں تنگ آ گئی ہوں ان چیزوں سے. تو وہ دونوں ہنسنے لگی کہ ہاں یہ ہاسٹل لائف کا کمال نہیں ہے، یہ اکیلے رہنے کا کمال ہے، اب شادی کر لو. شادی تو میں کر لوں گی، اس کے لیے میں نے تم سے تھوڑی پوچھنا ہے. ابھی ان دونوں میں یہ ہلکی پھلکی گپ شپ ہو رہی تھی تو اس نے جا کے خاتون نے اپنے کپڑے چینج کرنے شروع کر دیے اپنے دوسرے روم میں. تو کپڑے چینج کر کے واپس ٹی وی لاؤنج میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. تو جب واپس ٹی وی لاؤنج میں آ کے بیٹھی ہے اور ٹی وی دیکھ رہی ہے تو اس میں کہتی ہیں کہ ایک خاتون اٹھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے نا میں اب چلتی ہوں، میں جا کے سوتی ہوں، ٹھیک ہے، اور صبح آفس جانا ہے، تم نے ٹی وی دیکھنا تو دیکھ لو. اس نے کہا ہاں میں ٹی وی دیکھ لوں. شمع نے کہا کہ میں ٹی وی دیکھ لوں. عذرا جو خاتون تھی وہ اٹھ کے چلی گئی. ابھی شمع ٹی وی دیکھتے دیکھتے ان کو لگا کہ جیسے ان کے ساتھ صوفے پہ نہ کوئی آ کے بیٹھ گیا. اب وہ حیرت سے رہی، کوئی ہے نہیں لیکن فیل ہوا جیسے کوئی نا آ کے بیٹھ گیا. اس نے خیر توجہ نہیں دی. تھوڑی دیر گزری، اسے یوں لگا جیسے ایک سایہ اس کے پیچھے سے گزرا ہے. تو اس نے کہا عذرا تم پانی پینے اٹھی ہو، کیا چکر ہے، خیر تو ہے، تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ تو کوئی آواز نہیں آئی. اچھا، ٹی وی چلتے چلتے اچانک اس نے ٹی وی نے ایسے کیا جیسے نا کیبل چلی گئی ہے، لیکن پھر ٹھیک ہو گیا. پھر 2 دفعہ ایسے کیا تو شمع کو یوں لگا جیسے ٹی وی کے سامنے سے کوئی گزرا ہے، لیکن اس نے نا اس چیز پہ توجہ نہیں دی. اچانک پھر دوبارہ سے اس کے نا جسم پہ نا عجیب سی بے چینی سی طاری ہوگی، جیسے کھجلی سی ہو رہی ہے. اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی کے اوپر کالا جادو ہوتا ہے نا تو اس کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کے جسم پہ نا عجیب سی وہ کھجلی نہیں ہوتی، جیسے کوئی چونٹی کاٹتی ہے نا، اس طرح کی چیزیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ کی ٹانگوں پہ بھی ہو سکتا ہے، بازو پہ بھی ہوتا ہے. آپ کہتے ہو بھی ہو کہ یار یہ کیا ہوا، بیٹھے بیٹھے اچانک میرے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر آپ کو یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ہے، ہاں جب کہ ہوتا کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ بندہ نہیں ہوتا، بشر نہیں ہوتا، باہر کی چیز تو لازمی ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہے. ابھی شمع کے ساتھ بھی یہی سچویشن شروع ہو چکی تھی، کیونکہ رات کا ٹائم تھا، ادھر سے پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، چیزیں بھیجی جا چکی تھی، انہوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بیٹھے اچانک ہی نا ان کے دماغ میں وقاص آ جاتا ہے کہ یار وقاص اس کا کولیگ ہے اور وہ اس کے ساتھ بڑا برا رویہ رکھتی ہے، اسے چونکہ جونیئر بھی ہے تو وہ سینئر ہونے کے ناطے اس کو ویسے بھی ٹائٹ رکھتی ہے اور نہیں یار میں اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، وہ دل میں یہ سوچنے لگتی ہیں۔ ابھی یہی سوچتے سوچتے وہ صوفے پہ کہیں سو گئی ہیں۔ اب صبح ہوئی ہے اور جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو عذرا جا چکی تھی، تو ان کے درمیان یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ جو سو رہا ہوگا اس کو وہ اٹھائے گا نہیں، تو نہیں اٹھاتی تھی جب تک کہ دوسرا رات کو کہہ کے نہیں سوتا تھا کہ مجھے صبح جلدی اٹھا دینا۔ عذرا جا چکی تھی، شمع کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پہ ہی سوئی ہوئی تھی۔ اب اس نے اپنا نظر اپنے جسم پہ ڈالی تو کوئی چادر شادر اوپر نہیں ڈالی ہوئی تھی، تو اٹھی ہے، اٹھ کے اس نے لمبا سانس لی، انگڑائی لی اور کہتی یار آج تو میں لیٹ ہو جاؤں گی، تو واش روم چلی گئی۔ اب واش روم میں ان کو یہ لگا کہ جیسے واش روم کے کونے پہ کوئی سایہ ہے، تو وہ مطلب نہا کے کنگھی کر رہی ہیں بالوں میں، تو انہیں لگا کہ جیسے کوئی سایہ ہے، تو انہوں نے پیچھے دیکھا، اس جگہ پہ دیکھا جہاں پہ کوئی سایہ ہے، تو وہاں پہ کوئی سایہ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہی چیز ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ جب اثرات شروع ہوتے ہیں تو آپ کسی جگہ گھر میں اکیلے بیٹھے ہوں یا آفس میں اکیلے بیٹھے ہوں یا آپ کہیں نہا رہے ہوں اپنے کمرے میں یا واش روم میں غسل خانے میں یا واش روم میں آپ کھڑے ہوں، تو آپ کو فیل ہوگا کسی کونے پہ کوئی سایہ سا ہے، لیکن وہ ترچھی آنکھ سے فیل ہوگا، براہ راست دیکھنے سے فیل نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی اسے جو ہے نا کونے پہ کہیں پہ ایک سایہ نظر آ رہا تھا۔ اب وہ تھوڑا سا دیکھا اس نے، دو دفعہ پلٹ کر، تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر اس نے کنگھی کر کے پلٹی ہے، تو اس کے دل میں کچھ ایسے وسوسہ سا آ گیا کہ یار میرے علاوہ بھی کوئی گھر میں ہے یا واش روم میں کوئی ہے، تو وہ یہی سوچتی آفس کی تیاری کرنے لگی۔ تیاری کرتے ہوئے جب اس نے کپڑے چینج کیے تو حیرت انگیز طور پہ اس کو لگا کہ یار یہ قمیض پہ کٹ کیسا لگ گیا، یہ بھی مصیبت پڑ گئی کہ اس نے یہ رات کو جوڑا نکال کے رکھا ہے تو اس پہ کٹ کیسے لگ گیا۔ تو خیر اس نے سائڈ پہ رکھا، یاد نہیں آ رہا تھا کہاں پہ رکھا، اس نے کپڑے دوبارہ چینج کیے دوسرے والے اور آفس کے لیے نکل گیا۔ اب راستے میں وہ سوچتی جا رہی ہے کہ یار مجھے آج کیا ہو گیا، آج مجھے پہلی دفعہ ڈر لگا تھا، پہلے کبھی لگا نہیں ہے۔ تو اس نے وہ میسج کیا عذرا کو کہ تم کب نکلی تھی، تو اس نے رپلائی نہیں کیا۔ پھر اس نے اسے آگے ڈیٹیل لکھ دی کہ یار آج میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی تھی، مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا تھا۔ یہی کرتے ہوئے اس کا آفس آ گیا۔ اب اپنے آفس میں ان ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایز یوزول ظاہری بات ہے وہ اپنے اسسٹنٹ کو بلاتی ہے۔ تو جب اس نے اس کو بلایا وقاص کو، تو اس کی طرف اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا تو وہ ایک اچھا خاصا خوبصورت لڑکا تھا، عمر میں بھی برابر کا ہی تھا، اور چیزیں اس کے جیسے ایک عام نارمل لڑکا ہوتا ہے ویسا ہی تھا۔ تو اس نے اس کو دیکھ کے پتہ نہیں اس کے بارے میں اس کو مسلسل دیکھنا شروع کر دیا۔ تو وقاص نے کہا کہ میڈم یہ کچھ فائلیں جو کل آپ نے مجھے دی تھی میں نے اس کا کام کر دیا، آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو اس نے کہا ہاں رکھ دو اور بیٹھو۔ تو حیرت سے اس کو دیکھنے لگا کہ مجھے بیٹھنے کا کہہ رہی ہے۔ تو اس نے کہا بیٹھو، کچھ بات ڈسکس کرنی ہے۔ وہ بیٹھ گیا، تو اس کو کچھ فائلز کے بارے میں چیزیں سمجھانے لگی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے بیٹھنے سے تسلی ہو رہی تھی کہ جیسے یہ بیٹھا ہے تھوڑا سکون سا آ رہا ہے مجھے۔ تو تھوڑی دیر میں اس نے وقاص نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کر کے لے آتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں جاؤ لے آؤ۔ جیسے ہی وہ گیا اس نے ٹیبل پہ ہاتھ رکھا اور ایک ہاتھ سے اپنے سر کو پکڑ لیا اور سر کو مسلنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب آج مجھے اس پہ غصہ نہیں آیا اور آج مجھے اس پہ چڑچڑا پانی بھی نہیں ہوا، تو کیا ہو رہا ہے، یہ اچھا لڑکا ہے ویسے، اس کے ساتھ مجھے بات چیت کرتے رہنا چاہیے۔ اس نے کبھی مجھے تنگ بھی نہیں کیا، مطلب اس کی طرف اس کا رجحان جو ہے نا وہ نرم رویے میں ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا ابھی شام کو جب وہ آفس سے نکل کے گھر کے لیے آئی ہے تو گھر آتے ہی مطلب انہوں نے ایک پورشن جو ہے نا ہاسٹل ٹائپ سا لیا ہوا تھا، اس میں وہ رہ رہے تھے۔ گھر میں آئی ہے تو اس سے پہلے آ چکی تھی، عذرا سے پہلے کی طرح۔ اب اس کے ساتھ کیا ہونا شروع ہوا سوچا کہ جلدی آئی تو کچھ کھانے کے لیے بنا لیا جائے۔ تو پہلے تو وہ آ کے صوفے پہ بیٹھ گئی، جب صوفے پہ بیٹھی ہیں تو اب ان کا دماغ جو ہے نا وقاص کی طرف لٹکا ہوا ہے اور وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ تو ایسے میں یوں لگا جیسے ٹوٹی کھلی ہے اور اس میں سے پانی نکل رہا ہے، وہ پانی جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ گر رہا ہے، ٹوٹی سے پانی گرنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اور آرام سے اٹھی ہیں اور اٹھ کے جو ہے نا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، آواز کہاں سے آ رہی، چلتی کچن میں آئی ہیں تو کچن میں بھی آواز نہیں ہے،
کہتی یہاں چلو واش روم میں دیکھ لیتی ہوں. وہاں گئی ہیں, وہاں بھی آواز نہیں ہے, لیکن پانی کی آواز آ رہی ہے. اور جب پانی کی آواز آ رہی ہے تو وہ جس طرف سے ان کو لگ رہا تھا اس طرف چل رہی ہے, تو انہیں یوں لگا کہ جیسے ان کے پیچھے پیچھے کوئی چیز جو ہے نا ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی ہے. مطلب چل نہیں رہی, ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی ہے, اور اس کی آواز ہے, اس میں سے آواز آ رہی ہے. تو اس نے ایک دم پلٹ کے دیکھا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا. تھوڑا پریشان ہو کے بیٹھ گئی. عذرا کو نمبر ملایا کہ میں نے تمہیں ایک میسج کیا, تم نے رپلائی نہیں کیا. تو اس نے کہا یہ فضول سی بات ہے, ہمیں رہتے ہوئے یہاں پہ ایک عرصہ ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تمہیں وہم ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے ابھی بھی ایسا لگا. اس نے کہا یار ڈراؤ نہیں, میں نے گھر آنا ہے, یہ نہ ہو میں گھر ہی نہ ہوں تو میں وہیں سے باہر نکل جاؤں. تو اس نے کہا یار اچھا پھر میں کیا کروں, میں اکیلی ہوں, تم ذرا جلدی آ جاؤ, شام بھی ہونے والی ہے, میں ایسا کرتی ہوں کھانا بنا لیتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے تم کھانا بنا کے آ جاؤ. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے آگے پیچھے کوئی آجو باجو میں ہے. تو یہ فیلنگ جو سیم تھی وہ اس ٹائم جو ہے نا شمع کی بن چکی تھی کہ وہ کھانا بنائے تو اسے لگا جیسے کچن میں اس کے پیچھے سے کوئی گزرا ہے. پھر اسے لگا جیسے کچن کی شیلف میں نیچے والی سائڈ پہ کوئی کالے رنگ کا سیاب دھبا سا ہے, کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے. تو جیسے اس نے ادھر دیکھا ادھر کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا یار میں پاگل ہو جاؤں گی, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو وہ آ کے کھانا چونکہ بنا چکی تھی, آ کے ٹی وی لانچ میں بیٹھ گئی اور بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے لگتی ہے. تو جب ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے تو ایک دم سے اس کو لگا جیسے کسی نے اس کے بالوں کے اوپر زور سے پھونک ماری ہے اور اس کے بال ہوا میں اڑے ہیں. تو اس نے اسے سر پہ ہاتھ مارا تو کچھ بھی نہیں تھا, بالکل نارمل سچویشن تھی. اب یہ چیزیں جو ہے نا مل جل کے اس کو پریشان کرنے لگتی ہیں. تو اس نے ایک فون اٹھایا اور اپنی والدہ کا نمبر نکالا اور کہا, تھوڑی دیر بیل جاتی رہی تو اس کی والدہ نے فون اٹھایا تو کیا ہوا, تو اس نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں کہ میں جاب کر رہی ہے. پھر ساتھ ہی کہا کہ مجھے پتہ نہیں آج تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے. تو اس کی والدہ نے کہا کہ تم کچھ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لو. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ فون بند کرنے کے بعد کچھ جو زبانی صورتیں آتی تھیں وہ پڑھنی شروع کی. جب اس نے وہ پڑھنی شروع کی تو اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا, اور وہ جو چیز اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی اس کی پڑھائی کے دوران اچانک اسے غصہ آ گیا اور وہ گھر سے باہر جا کے دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اچھا لیکن جیسے ہی اس نے پڑھائی کرنا بند کی وہ پھر اندر آ گئی. اب جب وہ اندر آئی ہے تو اس نے آتے ہوئے جو ہے نا سامنے رکھا ہوا پانی کا گلاس نیچے گرا دیا. پانی کا گلاس گرا اور وہ ٹوٹ گیا اور اس میں سے پانی سارا بہہ نکلا. شمع ایک دم حیرت سے کھڑی ہو کے دیکھنے لگی کہ یہ کیا ہوا. تو ٹیرس کی کھڑکی کے ساتھ والی جگہ پہ جو گلاس رکھا ہوا تھا, پانی اس نے پی کے وہاں پہ چھوڑا تھا, وہ گر چکا تھا. اب اس نے ارد گرد دیکھا, شاید ہوا اس کے زور سے گرا ہے, شاید کوئی بلی گزری ہے گرا ہے. خوف لیکن اس ٹائم اس کو فیل نہیں ہوا کیونکہ اس ٹائم اس کے دماغ میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں. اب دور کھڑا ہوا جو کالا سایہ تھا جو ہوا میں لہروں کی طرح لہرا رہا تھا, اس کی بس آنکھیں تھیں, وہ اس کو دیکھے جا رہا تھا. اور اس نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا, شمع کو یوں لگا جیسے اس کا سر چکرا رہا ہے اور اسے عجیب سا فیلنگ آ رہی ہے. اس کا دل بالکل ہلکا پھلکا سا ہو گیا, جیسے اس کے حلق میں آ چکا ہے, اور اس کی جو ہتھیلیاں نا وہ کانپ رہی ہیں. وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ٹیرس سے نیچے کی طرف دیکھنے لگی جہاں پہ گاڑیاں گزر رہی تھیں. وہ سوچنے لگی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ کیفیت پہلے کبھی ہوئی نہیں ہے. سایہ جو ہے نا اس نے شمع کے بالکل پیچھے آ کے نا اس کے سر کے اوپر سے گھومنا شروع کر دیا. اب وہ سایہ تھا, وہ گھوم سکتا تھا, وہ گھوم رہا تھا, اور شمع کا جو دماغ ہے وہ وقاص کی طرف جا رہا تھا کہ یار اس کو نہ بلوا لیتی, چلو اس کو کسی بہانے بلوا لیتے ہیں, اس سے بات چیت کر لیتے ہیں, پھر نہیں یار ذرا برا کہے گی. تو یہ کہتے ہوئے اس نے جو ہے نا موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم سے سر جھٹک دے گیا کہ یہ مجھے ہو کیا رہا ہے, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو اتنی دیر میں جو ہے نا وہ چلتے ہوئے صوفے کے پاس آ کے بیٹھ گئی. وہ سوچنے لگی کہ یہ سچویشن ہو کیا رہی ہے, پہلے تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اسی دوران جو سایہ تھا وہ ہوا میں لہراتا ہوا اس کے صوفے کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا, اور اس کے منہ سے نکلنا شروع ہو گیا کہ دیکھو جو میں کہہ رہی ہوں اس کو مانو, جو میں کہہ رہی ہوں اس کو مانو. یہ ایک صورت حال کیا ہو رہی تھی پتہ چلے گا بطالسم کس طرح.